بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کو آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے تو تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد آتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انتہائی عظیم المرتبت فرشتے ہیں۔ یہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آیا کرتے۔ ایک دن یہ عظیم الشان فرشتہ حضرت کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک کانپنے لگا اور حضرت کی پناہ میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسرافیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ اسرافیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جب میں نے اسرافیل کو آسمان سے زمین کی جانب آتے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ بروز قیامت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ خدا کی 80,000 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام خوف خدا سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے رو پڑے، ہر ایک اس خوف سے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں۔ پھر سب کہنے لگے، آؤ عزازیل کے پاس چلیں، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے اور اس سے ماجرا بیان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عزازیل ابلیس کا آسمان پر ایک نام تھا۔ اس پر ابلیس نے دعا کی، اے اللہ آپ ان پر غضبناک نہ ہوں۔ اس نے تمام فرشتوں کے لیے دعا تو مانگی مگر اپنے نفس کو بھول گیا، کیونکہ اس نے یوں دعا نہ کی کہ اے اللہ ہم سب پر غضب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقرب بندے کو حکم ہوتا ہے، وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے حکم دو، میں اس پر لعنت کروں۔ چنانچہ 80,000 برس تک خود ہی اپنے اوپر لعنت کرتا رہا، کیونکہ وہ بندہ خود ابلیس تھا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر راقع، تیسرے آسمان پر ساجد، چوتھے آسمان پر خاشع، پانچویں آسمان پر قانت، چھٹے آسمان پر مجاہد، ساتویں آسمان پر زاہد۔ پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس تھا، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے نا امید تھا۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان لعنت کا شکار ہو گیا تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تیرے غصے اور تدبیر سے ہم مامون نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہونا چاہیے،
یعنی واقعی مجھ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تب وہ چپ ہو گئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ دوزخ ہماری خاطر پیدا نہیں کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تو خوف خدا سے لرزاں اور ترساں آتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام کو میں نے ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ پاک نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ نہیں ہنستے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں، تو پاک ہے جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا ڈرا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشق کی طرح تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ تو کہا، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور مجھے اس میں ڈال دیا جائے۔ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے۔ وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں جیسے ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم کیوں خوف کرتے ہو جب کہ تم میرے پاس ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، اے رب، جتنا ہم تیری عزت و عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکارتے رہیں۔ جب سے جہنم پیدا ہوئی فرشتوں کے دل لرزنے لگے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے دل کو سکون ملا کہ یقیناً جہنم انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ ان کو وحی آئی کہ اتنا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، الہی ہم تیرے ڈر سے بے خوف نہیں۔ حکم ہوا، تم ایسے ہی ڈرتے رہو، میرے ڈر سے بے خوف نہ ہونا۔